شہر میں چینی کا بحران، ڈیلرز نے گودام بند کر دیے۔ تجارت کے بڑے مرکز بابر سینٹر پر 2 روز سے تالے، کریانے کی دکانوں پر 1 سے 2 دن کا سٹاک رہ گیا۔ باقی ڈیلرز نے بھی چینی چھپا لی۔ FIA کے چھاپے، مافیا روپوش۔ ماہ مقدس میں عوام کو لوٹنے کی سازش، بڑے شوگر مافیا گروپس اور سٹہ بازوں کا گٹھ جوڑ بے نقاب۔ منی لانڈرنگ کا بڑا نیٹ ورک سامنے آ گیا۔ ایک سال میں 110 ارب کس نے کمایا؟ رپورٹ وزیر اعظم کو پیش۔ خان نے بڑے کریک ڈاؤن کا کہہ دیا، 20 ٹیمیں تیار، بڑی گرفتاریاں متوقع۔ کورونا کی تیسری لہر سنگین، تعلیمی اداروں کی چھٹیوں میں اضافہ، 11 اپریل تک بند رکھنے کا اعلان۔ بورڈ کے امتحانات شیڈول کے مطابق ہوں گے۔ بین الصوبائی وزراء کانفرنس میں اہم فیصلے۔ شفقت محمود کہتے ہیں طلباء کی زندگی خطرے میں نہیں ڈال سکتے۔ نجی اسکول مالکان کا فیصلہ ماننے سے انکار۔ SOPs کے تحت تعلیمی سرگرمیوں کی اجازت کا مطالبہ۔ تعلیمی ادارے ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ایسی میٹنگ رکھتے ہی نہیں جس میں طلباء کو چھٹیاں نہ دیں۔ ہر چیز عارضی ہے لیکن شفقت کی شفقت مستقل ہے۔ کنفرم جنتی ہے یہ۔ سوشل میڈیا پر وفاقی وزیر تعلیم سے متعلق دلچسپ اور تنقیدی میمز کا بازار پھر سے سرگرم۔ نیب کی گرفتاریوں کا خوف، مریم نواز نے لاہور ہائی کورٹ سے 12 اپریل تک عبوری ضمانت کرا لی۔ جسٹس سردار محمد سرفراز کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ چیئرمین نیب کو نوٹس۔ نیب نے مریم نواز کو جاتی عمرہ کی 1500 کے نال اراضی اور چودھری شوگر ملز کیس میں 26 مارچ کو طلب کر رکھا ہے۔ جتنا انتقام ہونا تھا ہو چکا، جتنا برداشت کرنا تھا کر لیا، اب مقابلہ ہوگا۔ مریم نواز کی عدالت کے باہر للکار۔ میں نے کسی کو پرسنلی انوائٹ نہیں کیا، جو مولانا فضل الرحمان صاحب کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے اظہار یکجہتی کیا۔ اگر عمران خان گھر نہ جا رہا ہوتا تو مریم نواز کو نیب بلانے کی ضرورت نہ پڑتی۔ مریم نواز 26 مارچ کو ماڈل ٹاؤن سے نیب آفس جائیں گی۔ لیگی رہنماؤں کی DC لاہور سے ملاقات، رانا مقبول، خواجہ عمران عزیز، غزالی سلیم بٹ نے پلان بتایا۔ ریلی کے لیے اجازت نہ لینے کا فیصلہ، مولانا فضل الرحمان نے بھی گرین سگنل دے دیا۔ مولانا عبدالغفور حیدری اور مولانا اسد محمود قافلوں کو لیڈ کریں گے۔ غریب کے لیے اللہ کے گھر کا دیدار بھی مشکل، رواں سال مہنگا ترین حج ہو سکتا ہے۔ اخراجات 7 لاکھ روپے تک جانے کا امکان۔ مہلک وبا کی ویکسین لازم، کورونا کی وجہ سے اس سال بھی زائرین کی تعداد میں کمی متوقع۔ چکن غریب کے کچن سے نکل گیا، برائلر کی قیمتوں میں ٹھہراؤ نہ آیا، مزید 7 روپے مہنگا۔ ایک ہفتے میں مرغی کی قیمت 77 روپے تک بڑھ چکی، 328 روپے کلو فروخت۔ انڈے 166 روپے درجن پر برقرار۔ پھل اور سبزیاں بھی مہنگائی کے دوش پر۔ ایجوکیٹرز اور AEOs مطالبات کی منظوری کے لیے ڈٹ گئے، 7ویں روز بھی احتجاج، وزیر اعلیٰ ہاؤس کے باہر دھرنا، مطالبات کی منظوری تک گھر جانے سے انکار۔ چیکنگ، سکیننگ، واک تھرو گیٹ نہ میٹل ڈیٹیکٹر۔ شہر کے 129 A کیٹیگری کے اسکولوں کا سیکیورٹی آڈٹ مکمل۔ 38 سیکیورٹی پیرامیٹرز میں سے 31 کو بہتر نہیں بنایا جا سکا۔ رپورٹ IG پنجاب کو پیش۔ ہوم ڈپارٹمنٹ میں 3 ارب 94 کروڑ کی بے ضابطگیوں کا انکشاف، رقم کہاں گئی، کیا خریدا، کچھ نہیں پتا، انکوائری بھی نہ ہوئی۔ آڈیٹر جنرل نے رپورٹ پنجاب اسمبلی میں جمع کرا دی۔ گوشوارے جمع کیوں نہیں کرائے؟ FBR کی LD کے خلاف کارروائی، بینک اکاؤنٹس منجمد کر دیے، 29 کروڑ 80 لاکھ روپے ریکور۔ ادھر گورنمنٹ سپیریئر کوآپریٹو سوسائٹی کے بینک اکاؤنٹس بھی منجمد، 1 کروڑ 80 لاکھ روپے کی ریکوری۔ کسان کے لیے امید کی کرن، گندم کی امدادی قیمت 2000 روپے من مقرر کرنے کی تجویز۔ پنجاب کابینہ کے اجلاس میں آج فیصلہ متوقع۔ اسپیشل کابینہ کمیٹی گندم کی قیمت 1800 روپے من کرنے کا کہہ چکی۔ وزیر صنعت اور تجارت میاں اسلم اقبال کی زیر صدارت اجلاس، دستکاروں کے لیے 2 لاکھ روپے تک قرض کی منظوری، کاٹیج انڈسٹری کے فروغ کے لیے الگ اتھارٹی بنانے پر بھی غور کیا گیا۔
ڈی جی فوڈ اتھارٹی رفاقت علی کا لاہور چیمبر کا دورہ، نائب صدر طاہر منظور اور دیگر عہدیداروں سے ملاقات۔ فوڈ افسران نے ریسٹورنٹ اور انڈسٹری کو کمائی کا ذریعہ بنا لیا، مالکان نے شکایات کے انبار لگا دیے، مسائل کے حل کی یقین دہانی۔ ٹی بی سے آگہی کا عالمی دن، دنیا بھر کی طرح لاہور میں بھی تقریبات۔ ٹی بی ایسا مرض ہے جو پھیپھڑوں پر اثر انداز ہوتا ہے، ہوا کے ذریعے ایک سے دوسرے شخص میں بھی منتقل ہو سکتا ہے۔ پاکستان میں ہر سال 4 لاکھ سے زائد افراد میں مرض کی تشخیص ہوتی ہے۔ گندے گھر اور صفائی کا ناقص نظام بیماری کی بڑی وجہ ہے۔ پی ایچ اے کے شالامار باغ کی خوبصورتی کے لیے اقدامات۔ مول کرافٹ پیویلین میں تصویری گیلری، تاریخی معلومات بورڈ کا افتتاح۔ مشیر سیاحت آصف محمود، احسان بھٹا، انجینئر یاسر گیلانی، حافظ ذیشان رشید کی شرکت۔ وائس چیئرمین مارکیٹ کمیٹی چودھری انیس کی صاحبزادی کی شادی، جیسے سیشن جج محمد شفیق کرامت کھوکھر، ظہیر عباس کھوکھر، فیاض بھٹی، زاہد اوان اور دیگر شخصیات کی شرکت۔ پی ٹی آئی رہنما ملک وزیر حسین بارہ کی صاحبزادی بھی پیا گھر سدھار گئیں۔ دورہ جنوبی افریقہ کے لیے تیاریاں تیز، دوسرا انٹرا اسکواڈ ون ڈے میچ بابر اعظم کی گرین کے نام۔ سرفراز احمد وائٹ کو 4 رن سے شکست، محمد رضوان کے شاندار 112 رنز۔ کسان کے لیے امید کی کرن، گندم کی امدادی قیمت 2000 روپے من مقرر کرنے کی تجویز۔ پنجاب کابینہ کے اجلاس میں آج فیصلہ متوقع۔ اسپیشل کابینہ کمیٹی گندم کی قیمت 1800 روپے من کرنے کا کہہ چکی۔ وزیر صنعت اور تجارت میاں اسلم اقبال کی زیر صدارت اجلاس، دستکاروں کے لیے 2 لاکھ روپے تک قرض کی منظوری، کاٹیج انڈسٹری کے فروغ کے لیے الگ اتھارٹی بنانے پر بھی غور کیا گیا۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی رفاقت علی کا لاہور چیمبر کا دورہ، نائب صدر طاہر منظور اور دیگر عہدیداروں سے ملاقات۔ فوڈ افسران نے ریسٹورنٹ اور انڈسٹری کو کمائی کا ذریعہ بنا لیا، مالکان نے شکایات کے انبار لگا دیے، مسائل کے حل کی یقین دہانی۔ ٹی بی سے آگہی کا عالمی دن، دنیا بھر کی طرح لاہور میں بھی تقریبات۔ ٹی بی ایسا مرض ہے جو پھیپھڑوں پر اثر انداز ہوتا ہے، ہوا کے ذریعے ایک سے دوسرے شخص میں بھی منتقل ہو سکتا ہے۔ پاکستان میں ہر سال 4 لاکھ سے زائد افراد میں مرض کی تشخیص ہوتی ہے۔ گندے گھر اور صفائی کا ناقص نظام بیماری کی بڑی وجہ ہے۔ پی ایچ اے کے شالامار باغ کی خوبصورتی کے لیے اقدامات۔ مول کرافٹ پیویلین میں تصویری گیلری، تاریخی معلومات بورڈ کا افتتاح۔ مشیر سیاحت آصف محمود، احسان بھٹا، انجینئر یاسر گیلانی، حافظ ذیشان رشید کی شرکت۔ وائس چیئرمین مارکیٹ کمیٹی چودھری انیس کی صاحبزادی کی شادی، جیسے سیشن جج محمد شفیق کرامت کھوکھر، ظہیر عباس کھوکھر، فیاض بھٹی، زاہد اوان اور دیگر شخصیات کی شرکت۔ پی ٹی آئی رہنما ملک وزیر حسین بارہ کی صاحبزادی بھی پیا گھر سدھار گئیں۔ دورہ جنوبی افریقہ کے لیے تیاریاں تیز، دوسرا انٹرا اسکواڈ ون ڈے میچ بابر اعظم کی گرین کے نام۔ سرفراز احمد وائٹ کو 4 رن سے شکست، محمد رضوان کے شاندار 112 رنز۔